آپ کا کویسچن ہے کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ تو بیٹا غصہ تب آتا ہے جب جو چیز ہم چاہتے ہیں ویسا نہ ہو. مثلا میں چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھیں، جب آپ بیٹھیں گے نہیں، یعنی آپ کھڑے ہو جائیں گے تو مجھے غصہ آئے گا. جب میں فرض کر لو کہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پراٹھا بنا کے دیا جائے آلو کا، تو امی اگر آلو کے پراٹھے کی بجائے کوئی اور پراٹھا بناتے ہیں تو چونکہ میری مرضی کے مطابق وہ چیز نہیں ہوئی تو وہاں پہ غصہ آ سکتا ہے. آپ 100 روپے مانگتے ہیں، امی اگر 50 دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو غصہ آئے. آپ جو کپڑے پہننا چاہتے ہیں وہ استری نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے آپ کو غصہ آئے. یعنی آپ جو چاہتے ہیں جب ویسا نہیں ہوتا تو غصہ آتا ہے، لیکن آپ جو چاہتے ہیں ویسا جب نہیں ہوتا تو ہر کسی کو غصہ نہیں آتا. غصہ صرف اس کو آتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو ناسمجھ ہوتا ہے، جو زیادہ سمجھ نہیں رکھتا، عقل نہیں رکھتا. سمجھیے گا، فرض کر لیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آلو کا پراٹھا کھاؤں، جبکہ امی کو جلدی ہے اور امی جلدی میں وہ آلو کا پراٹھا نہیں بنا پا رہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں دوسرا پراٹھا بناؤں گی. تو اب اگر میں سمجھدار ہوں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ جو میں چاہتا ہوں ویسا نہیں ہوا کیونکہ اگلے کی مجبوری ہے، یعنی امی کی مجبوری ہے، تو پھر مجھے غصہ نہیں آئے گا. اب چیز تو میرے مطابق نہیں ہوئی، جیسا میں چاہتا تھا ویسی تو نہیں ہوئی، لیکن مجھے غصہ نہیں آیا. کب نہیں آیا؟ جب میں سمجھدار ہوا ہوں. اور سمجھدار ہونے سے کیا مراد ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سمجھدار ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف آپ جو چاہتے ہیں اس کو بھی سمجھیں اور دوسرے کو بھی سمجھیں. آپ جو چاہتے ہیں اس کو بھی ٹھیک ہے اہم سمجھے آپ، لیکن دوسرے کو بھی سمجھے کہ وہ کیوں نہیں کر پا رہا، کیا وہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں. جیسے فرض کر لیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بائک لے کے دی جائے، میرے ابو مجھے بائک لے کے دے. اب ابو نہیں لے کے دے رہے تو میں ناراض ہوں گا، مجھے غصہ آئے گا. کب؟ جب میں ابو کو نہیں سمجھوں گا. تو جب میں ابو کو سمجھوں گا تو پتہ چلے گا کہ ابو کی مجبوری ہے کہ ان کے پاس ابھی پیسے کم ہیں یا پیسے کسی اور جگہ پہ لگ گئے ہیں، کوئی شادی تھی یا کوئی اور مسئلہ بن گیا تھا وہاں پہ لگ گیا، تو پھر مجھے غصہ نہیں نہ آئے گا. تو اگر آپ غصہ چھوڑنا چاہتے ہیں، غصے سے بچنا چاہتے ہیں، بھیجا غصے سے. غصہ ویسے کبھی کبھار کر لینا چاہیے اگر آپ ٹھیک ہیں، حق پہ ہیں، اور دوسرا کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو غصہ آ سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر آپ بھیجا غصے سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک چیز کرنی ہوگی، جب بھی غصہ آئے تو ذرا رکیں اور رک کے اگلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. مثلا فرض کر لیں کہ میں بیٹھا ہوں اور ایک نرسری کلاس کا بچہ آیا تو وہ میری جو نوٹ بک ہے اس کو پکڑ کے نیچے گرا دیتا ہے. اب مجھے غصہ تو آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ وہ بچہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ نوٹ بک ہوتی ہے، اس کو نیچے نہیں گراتے، یا وہ دوسرا بندہ کام کر رہا ہے یا وہ بڑا فوکسڈ ہو کے کام کر رہا ہے، مجھے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اس کو تو نہیں نہ پتا. تو جب میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا پھر مجھے غصہ نہیں آئے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح بہت سے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، ہماری جو مائیں ہوتی ہیں یعنی ہمارے امی یا ابو، وہ اتنے تھکے ہوتے ہیں گھر کے کام کر کے، اتنے تھکے ہوتے ہیں، یا ابو باہر سے کام کر کے اتنے تھکے آتے ہیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ان سے کہتے ہیں کہ یہ کریں، میری بات سنیں، وہ نہیں سن پاتے اور آگے سے غصہ کرتے ہیں، تو ہم آگے سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور الٹا ہم بھی غصہ کرتے ہیں، میرے ابو مجھ سے پیار نہیں کرتے یا میری امی مجھ سے پیار نہیں کرتے. جبکہ جب آپ ان کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا وہ تھکے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کو غصہ آ گیا. اٹس اوکے. میں اگر وہ تھوڑی دیر بیٹھتے، تھوڑے ریلیکس ہوتے، پھر یہ بات کرتا یا کرتی تو ہو سکتا ہے ان کو غصہ نہ آتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ غصہ کب آتا ہے؟ جب جو چیزیں ہم نے سوچی ہوتی ہیں ویسی نہیں ہوتی تو ہمیں غصہ آتا ہے. تو ہم غصے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی بالکل. جب بھی غصہ آنے لگے یا غصہ آئے تو اسی وقت رکے سمجھے اس کو، اگلے بندے کو سمجھے کہ وہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ چیز آپ کو سمجھدار بنائے گی، سمجھدار مضبوط انسان بنائے گی. اور کتنی اچھی بات ہے کہ اگر آپ سمجھدار انسان بنتے ہیں. تعلیم یافتہ تو بہت سے لوگ بنتے ہیں، ایم اے کر لیتا ہے، کوئی ایم فل کر لیتا ہے، لیکن یہاں والے پیچ نہیں لے رہتے ہیں، یعنی سمجھدار لوگ نہیں بنتے. تو آئندہ جب بھی غصہ آئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ غصہ جب بھی آئے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے اور
جس بات پہ غصہ آ رہا ہے یا جس انسان کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.